وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 35. آج کا موضوع کیا ہم نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے. ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 35. فصبر، لفظی ترجمہ فصبر، پس آپ صبر کریں، کما صبرا، جس طرح صبر کیا ہے اولو العزم من الرسل، عالی ہمت رسولوں نے. ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں، کأنہم یوم یرونا، جس دن وہ عذاب دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں ایسا معلوم ہوگا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ وہ ایک دن میں سے ایک گھڑی بھر رہے. لم یلبسوا، نہیں رہے، الا ساعہ، ایک گھڑی، من النہار، دن کی. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس آپ کا کام تو پہنچا دینا تھا، لیکن ہلاک کون لوگ ہوں گے؟ جو نافرمان ہیں، یعنی ان کے سوا کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا. سامعین کرام، تسلی دی جا رہی ہے داعیان الی الحق کو. پہلے مخاطب تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ تسلی جو ہے ہر داعی الی الحق کو ہے. اور ابھی ہم سامعین کرام پڑھ چکے ہیں جو جنات کا واقعہ تھا نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا، وہ ٹھہر گئے اور ایک دوسرے سے کہا بھائی خاموش رہو. اور جب سن لی تلاوت اور تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی یعنی ایمان کے ساتھ واپس گئے اور اپنی قوم کو کے سامنے داعی بن کے گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، خبردار کرنے والے بن کے گئے. اور بہرحال جو انہوں نے باتیں کی سامنے کرام بہت نقطہ رس ہیں، بہت جامع ہیں، بہت ٹھیک ہیں. اور یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. بہرحال یہ سارا مضمون آپ نے بھی میں نے بیان کیا، آپ نے سنا. اور سورت جو ہے اختتام پذیر ہے. سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے خاص طور پہ اس میں داعیان
یعنی اس میں جو مباحث ہیں، اس آیت کے جو مباحث ہیں، ایک تو داعی کا اسلوب تبلیغ کیا ہونا چاہیے یا اس کی جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایک یہ بیان ہو رہا ہے سامنے کرام اس جو آیت ہے اس میں. اور پھر اس آیت میں یہ بھی مضمون ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ دنیا اور برزخ کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے کہ وہ کتنی ہے. ایک بحث یہ ہے اس میں. اور دوسری بات جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ داعی کا اصل کام بیان کیا جا رہا ہے اس میں، بلاغ. اور چوتھی جو بحث ہے اس میں وہ یہ ہے کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، قیامت کے دن ہلاک کون ہوگا؟ جو نافرمان ہے. بہرحال یہ مباحث ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کرتا ہوں. پہلے جو ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے لیے جلدی نہ کریں اور صبر کریں. یعنی کیا مطلب سامنے کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں نتائج اعمال، ایک تو دنیا جو ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا اعمال کے نتائج کی جگہ نہیں ہے. یہاں صرف یعنی عمل ہے. مبلغین کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور جو یعنی جس سے وہ مخاطب ہوتے ہیں مبلغین، ان کا اپنا ایک رد عمل ہوتا ہے. وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر مبلغ کی تبلیغ کا رد عمل منفی آئے تو مبلغ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے، اور صبر ایسا کرنا چاہیے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے کیا ہے، اس طریقے سے صبر کرنا چاہیے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. آپ کو میں نے بیان کیا سامعین کرام کہ اس کے اولین مخاطب تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 10 نبوی کی یہ صورت ہے، اور حضور کے صبر کا کیا کہنا، سبحان اللہ. یعنی وہ تو ہر عیب سے بری الذمہ تھے، ہر نقص سے پاک تھے، معصوم. پیغمبر جو ہے، یہ بات ذرا ذہن نوٹ فرما لیں کہ پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ہر نقص سے پاک ہوتا ہے. نقص سے پاک میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پاک ہے وہ ہر نقص سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو نفسانی عوارض ہیں ان سے پاک ہوتا ہے. یہ جلدی مچانا تو یعنی یہ تو ہمارے انسان کی فطرت میں ہے، لیکن پیغمبر چونکہ وہ ایک کامل انسان ہوتا ہے تو بدرجہ اولا جو ہے اس سے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جلدی مچائے گا. جیسا کہ آپ کو میں مثال دوں سامعین اکرام، اسی جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے اس کا، جنات کا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگے تھے کہاں؟ طائف میں انہوں نے اپنی تبلیغ پیش کی، قوم کے سامنے بھی اور سرداران قوم کے سامنے بھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی برا سلوک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب کوئی اور ادھر ادھر کا آدمی ہوتا تو وہ بے قرار ہو جاتا، اور لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ فرشتے تشریف لائے. جبرائیل، حدیث کا مفہوم ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال تشریف لائے، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھا ہے. جبرائیل نے عرض کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے ساتھ یہ فرشتے کو بھجوائے ملک الجبال، اور یہ آپ کے حکم کے تابع ہے. آپ چاہیں تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ وہ یعنی ملا دے گا نا، رون دے گا، ان کو ہلاک کر دے گا. لیکن حضور نے کیا کیا؟ نہیں، کیونکہ ایسے سفلی جذبات جو ہمارے آپ کے ہوتے ہیں یہ تو ان کے نہیں تھے. تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا.
یہ ایمان نہیں لائے تو اس کی اولاد، اور وہی ہوا ان کی، یعنی جو جنگ تھی نا وہ غزوہ حنین کی، تو بہرحال بہت سے لوگ اس میں مسلمان ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کو ہم نے داعی نے اپنے لیے لینا ہے، یہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم خاص ہے کہ صبر تو وہ کریں گے اور میں بے صبری کروں گا، میں ان کی ہلاکت کی دعائیں مانگوں گا۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے تو اپنی قوم کا برا نہ چاہا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہم آئے روز ہم دیکھتے ہیں مختلف مبلغین جو ہیں، یعنی مبلغین کہہ دوں گا چلو، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت توفیق میں نہ ہو تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب بھئی یہ کسی قوم پر عذاب لانا، اس کو تباہ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور یہ اس کا کام ہے، تو اس کا کام تو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دیں؟ بہرحال یہ یعنی یہاں بہرحال صبر کا مضمون ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کی، یعنی عذاب میں ان کی جلدی نہ کی کہ بھئی انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ عام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ آیت جو ہے وہ خاص ہے کہ امتی جو ہے، امتی حضور کا امتی جو ہے، اس سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم نے جلدی نہیں کرنی، تم نے ایک تو حق پہ قائم رہنا ہے۔ دیکھیں صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ حق پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، فاصبر، جیسے کہ اس میں ہے سورہ عصر میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ صبر جو ہے یہ اصل میں اس لیے بھی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں دین کے اور اصطلاحات کے مفہوم ہم نے محدود کر لیے ہیں یا اس سے غلط مطلب لے لیا ہے، اس میں ایک صبر بھی ہے۔ تو صبر ہم کہتے ہیں کوئی مصیبت آئے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب یہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے صبر کا، کہ جو حق آپ نے قبول کر لیا ہے، اللہ کو جو آپ نے اپنی مقصد حیات بنا لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص طور پہ اس آیت کے تناظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ یہ مبلغین کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تبلیغ کا کام جو ہے بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ مبلغ یعنی جو قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس شخص سے بہتر کسی شخص کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو یہ جو ہے نا یعنی صبر جو ہے، صبر استقامت، یعنی استقامت اور مضبوط اور جمے رہنا، ڈٹے رہنا، مضبوط رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور مستقل مزاج، اور یعنی کوئی بھی آندھی یا طوفان آئے تو آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکے۔ یہ صبر کا ایک یعنی وسیع مفہوم ہے سامنے کرام، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے اس طریقے سے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو اولو العزم پیغمبر تھے، ہماری اور ان سے کیا نسبت ہے۔ چند لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ تو اولو العزم جو رسول ہیں
ان کی بات الگ ہے، ہماری بات الگ ہے. کیوں الگ ہے آپ کی بات؟ رسول تو ہوتے ہی اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے. رسول کا عمل ایسا کوئی یعنی جو عام طور پہ ایسا عمل نہیں ہوتا کہ وہ آپ نہ کر سکے، وہ تو آپ کے لیے ایک رول ماڈل پیش کرتا ہے سامنے کی طرف. تو یہ اس طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے کہ وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، ہم اور وہ اس میں تو کہا لہٰذا انہوں نے کیا ہم کیوں کریں. یعنی اس سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر آپ ان کے راستے سے یعنی ان کے عمل کو قبول نہیں کر رہے، ان کے طرز عمل کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا تو یہ ہے کہ بھئی انہوں نے عزم کیا ہے اور وہ رسول تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ معصومین تھے، اور ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہر رسول کا عمل قابل اتباع ہوتا ہے سامنے کرام. پھر وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ جلدی نہ مچائیں. تو جلدی تو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہاں ابھی آگے مضمون بھی آ رہا ہے، بلاغ کا لفظ آ رہا ہے، تو اس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ یعنی جلدی نہ مچائیں. آپ کا کام تو بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، اور پہنچا دینے کے بعد باقی ڈیوٹی تو آپ کی نہیں ہے، وہ تو پھر انسان اور اللہ کا معاملہ ہے. انسان اگر اپنی مرضی سے ہدایت قبول کر لے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے تو آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. اور یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ زبردستی دین میں نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قل الحق من ربکم قرآن میں کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ دیکھو حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. اچھا، اب اس میں یہ بات ہو رہی ہے سامعین کرام کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار. بہت توجہ کے قابل ہے یہ جملہ سامعین کرام، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے لیے جلدی میں جاتے ہیں. عام طور پہ انسانی جو نفسانی وہ فطرت ہے نا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلدی چاہتا ہے. تو دنیا میں زندگی گزارنے کے نتائج بعض لوگ جو ہیں چونکہ ظاہر پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ظاہر کو وہ منزل بنا لیتے ہیں اور کامیابی، ظاہر کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دے دیتے ہیں. تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کھاتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. جو جلدی میں جاتا ہے، قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ چاہتا ہے. اب عاجلہ کے چاہنے والے تو بہت ہیں. یہاں پہ جو آیت میں نے آپ کو تذکرہ کیا ہے، عاجلہ سے مراد دنیا ہے، جلدی. تو انسان جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیں کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے ظاہر دنیا پہ، ظاہر دنیا کو دیکھ کے دل اس کو دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے محنت اور کوششیں اور ساری زندگی اس میں گزار دیتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے دینے والا. تو یہ دنیا جو ہے سامنے کا، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے. تھوڑا سا وقت ہے اور انسان اگر دھوکہ کھا جائے تو یہ اس کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور عام طور پہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ لگ گیا ہے اسے. آپ دیکھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک کرپٹ قوم ہے، بین الاقوامی طور پہ ثابت شدہ ہے. ہر ادارے میں کرپشن ہے، مثال کے طور پہ ہر آدمی بے ایمان ہے، الا ماشاء اللہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے، بے ایمان معاشرہ ہے.
ہم بے ایمان ہیں، ہمارے لیڈران کرام جو ہیں وہ بھی بے ایمان ہیں، کیونکہ جو ایسے ہم ہوں گے اسی طرح ہمارے لیڈر ہوں گے۔ تو دنیا، اب ہمارا کیا حال ہے کہ دنیا کی زندگی پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کو فائدے اور نقصان کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ اب بات یہ ہے، حقیقت میں اس دنیا کی مثال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر، آپ اس میں ایک انگلی ڈبو لیں یا سوئی ڈبو لیں، اب اس انگلی پہ جتنا پانی آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بہت اچھی فرمائی ہے کہ جتنا آپ کی انگلی پر پانی لگا رہ جائے یہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ جائے وہ آخرت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام۔ ابھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قیامت یا آخرت میں ہے کیا، پھر یعنی اس کا عذاب کتنا بھیناک ہے، کتنا خطرناک ہے، یہ بھی ہم سوچ نہیں سکتے، یا جو اس کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے تو اس کی نعمتیں کتنی عظیم الشان ہیں، اس کا بھی ہم سوچ نہیں سکتے سامنے کرو، ذہن کام ہی نہیں کرتا۔ جو مثال بیان ہو رہی ہے عذابوں کی یا انعامات کی، وہ مثال ہے، اس کی متعلق تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ سورج کی گرمی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں تو کیا وہ آگ سورج کی آگ سے ہلکی ہوگی؟ چلیں بتائیں مجھے آپ، نہیں، ہلکی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں آپ سورج کی گرمی کا یعنی اندازہ لگائیں، یہ جون کا مہینہ ہے، کبھی 38 ہوتا ہے، کبھی 40، کبھی 45 پاکستان میں درجہ حرارت جو ہے، اور یعنی آپ جب جاتے ہیں اتنی گرمی میں لو کے تھپیڑے ہوتے ہیں، میں اکثر جاتا ہوں نا، سفر کرتا ہوں ادھر ادھر، تو اتنی گرم ہوا ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ یار اتنی دور ہے سورج اور اتنی گرم ہوا، اور جب ان کے قریب جائیں گے یا اس میں ڈال دیے جائیں گے تو یہ ہمارے سوچ و بچار سے بہت زیادہ اس میں باہر ہے سامعین کرام اندازہ لگانا۔ لیکن یہاں ایک اندازہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو اللہ کی بات تو سچی ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی وہاں جب ہم پہنچیں گے نا سامعین کرام، تو جو مجرم ہے، جو دنیا دار ہے، جو ناشکرہ ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے اور جو مشرک ہے، یہ سب لوگ دنیا میں جو جتنا عرصہ وہ رہے اور اس کے بعد عالم برزخ میں بھی یہ زندگی شامل ہوگی سامعین کرام، دنیا اور عالم برزخ کی زندگی۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں، عالم برزخ کا تو ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ عالم برزخ کا، یہ عالم جو قبر ہے اس کا عذاب تو ثابت ہے قرآن سے، تو وہ عرصہ اور دنیا میں جو عرصہ رہا ہے، اب یہ مجرم جو ہے یہ کتنا تصور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل سچ بات ہے۔ تو وہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی حقیقت جب کھل کے سامنے آ جائے گی، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، تو اس دن کیا اندازہ ہوگا ان کا دنیا کی زندگی کے متعلق؟ بہت عبرتناک بات ہے سامعین کرام، وہ یہ سمجھیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، یہ نہیں رہے لیکن ایک دن کی ایک گھڑی، بلاغ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مضمون مختصر ہو گیا، اور سامعین کرام بلاغ پہنچانا ہے، یعنی مبلغ کے یا داعی الحق کے ذمے جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے، باقی کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کے فرائض میں نہیں ہے کہ کسی کو منوا لے اور جو نہ مانے اس کو بھی منوا لے،
یہ مبلغ کا کام نہیں ہے، یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے سامنے کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوں گے، لیکن اس دن ہلاک کون ہوگا، یہ اب بحث آ رہی ہے سامنے کا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس دن جو نافرمان ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے سامنے کرام کہ یہاں قوم الفاسقون کا تذکرہ ہے، یعنی اب دیکھیں مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اور کیٹیگری کا نام نہیں لیے گئے، مطلب الا الکافرون، الا القوم الکافرون، یا مشرکون یا منافقون۔ یہاں ایک رویے کا تذکرہ ہے، اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، ایک رویہ ہے، اور یہ رویہ آج دیکھیں کہ ہم میں سے بہت لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ نافرمانی کا شیوہ جو ہے یہ تو ہم نے اپنا لیا ہے من حیث القوم، ہماری امت جو ہے من حیث الامت ہم ایک نافرمان قوم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نہ سر جھکان، نہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے، نہ ہم اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، ہلاکت ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوتے لیکن نافرمان قوم۔ بہرحال سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے سورہ احقاف کا مطالعہ کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے مضامین کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اسے سنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے مضامین کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں اور اپنے لیے اسے توشہ آخرت بنا لیں۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ ترجمہ سنا دیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کریں جس طرح صبر کیا اولو العزم، رسولوں میں سے اولو العزم نے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے انجام کی جلدی نہ کریں، کأنہم یوم یرون، جیسے کہ وہ دیکھ لیں گے اس دن، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نہیں رہے قبر اور دنیا میں لیکن دن کی ایک گھڑی۔ بلاغ، پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس ہلاک نہیں ہوتے لیکن فاسق۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ So be patient, as the messengers with resolve were patient, and do not be hasty regarding them. On the day when they witness what they are promised, it will seem as if they had lasted only for an hour of a day. A proclamation. Will any be destroyed except the sinful people? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔